والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله محترم پیارے بھائیوں، الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے رب تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے نماز جمعہ المبارک کی ادائیگی کے لیے ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت آج کے مبارک دن کی برکتیں سعادتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ محترم اور پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمارا خالق و مالک ہے، ہمیں پیدا فرمانے والا ہے۔ چاہے رب تعالیٰ کو کوئی اپنا معبود مانے نہ مانے، رب تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے کہ جو ہر شے کو، ہر چیز کو، ہر جان کو پیدا فرمانے والی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے انسانوں کی تخلیق پیدا فرمائی، انسانوں کی تخلیق فرمائی۔ موت و زندگی کو رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور موت و زندگی کو بیان کرتے ہوئے رب تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت و زندگی اس لیے ہے کہ تمہارا امتحان کیا جائے۔ انسانوں کو متنبہ کر کے رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ موت اور زندگی کو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تمہارا امتحان ہو۔ امتحان کس چیز کا ہے؟ امتحان کو بیان کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے فرمایا تمہارا امتحان یہ ہے ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہے وہ شخص کہ جو سب سے زیادہ نیک اعمال کرنے والا ہے۔ رب تعالیٰ نے موت و زندگی کے
اس مقصد کو بیان کر دیا. اور رب تعالیٰ نے جو عظیم الشان عظمت والی کتاب ہمیں عطا فرمائی، اس عظیم الشان لا ریب کتاب، لا ریب کا مطلب کہ جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، جس کے حق اور سچ ہونے میں، رب کے کلام ہونے میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس عظیم کتاب کو رب تعالیٰ نے ہماری زندگی گزارنے کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا دیا. کہ یہ عظمت والی، رفعت والی وہ عظیم کتاب ہے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے، زندگی کے شب و روز کس طرح رب تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ گزارنے ہیں، مرنے کے بعد کیا معاملات ہوں گے، مرنا کس طرح ہے، جینا کس طرح ہے، مرنا کس طرح ہے، رب تعالیٰ نے اس عظمت والی کتاب میں بیان فرما دیا. ہم نے اپنا تعلق رکھنا کس کے ساتھ ہے؟ دنیا میں تو بے شمار لوگ ہیں، بہت سے مذاہب کے لوگ ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر شے کو بیان فرما دیا. ہم نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں جن لوگوں کے ساتھ روابط رکھنے پڑتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا پڑتا ہے، تو وہ لوگ کیسے ہوں؟ ہم جن لوگوں کا انتخاب کریں کہ جو ہماری زندگی کے شب و روز گزارنے میں ہمارے مددگار بنے، تو وہ لوگ کیسے ہوں؟ ان لوگوں کو بیان کرتے ہوئے بھی رب تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح اور واضح طور پر اشارہ فرما دیا. پھر ضرورت اس بات کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن پاک کو کما حق سمجھنے کی کوشش کی جائے. قرآن پاک کو
اس کے دل میں خوف خدا ہو. اگر قرآن ایسے سے سیکھیں گے، قرآن پاک ایسے سے سمجھیں گے، تو انشاءاللہ رب تعالیٰ جو ہمارے بارے میں احکامات صادر فرما رہا ہے، ہم پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے. یہ جو وقت چل رہا ہے انتہائی نازک ہے، اور جتنا قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھنے کی اس وقت ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی قرآن پاک پڑھ کر اس پر عمل کرنے والا تو رب تعالیٰ کی توفیق سے ہی بنے گا. لیکن صرف قرآن پاک کو پڑھ کر اس کے مفہوم کو سمجھ کر کئی مسئلے ہمارے درمیان واضح ہو جائیں گے. آج ہمارا تعلق کفار کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ تعلق ختم ہوتا جا رہا ہے، کفار کے ساتھ تعلق جڑتا جا رہا ہے. کل 25 دسمبر ہے، کل مسلمان کہلانے والے کرسمس منائیں گے، مسلمان کہلانے والے کرسمس منائیں گے. اور قرآن پاک واضح طور پر ارشاد فرما دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو، اے مسلمانوں، یہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ. قرآن آگے فرما رہا ہے ہم تو دوست بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنی زبان سے کہتے بھی ہیں جناب فلاں عیسائی میرا دوست ہے، فلاں کرسچن میرا دوست ہے، فلاں ہندو میرا دوست ہے، فلاں قادیانی میرا دوست ہے، فلاں کافر میرا دوست ہے، اس کے ساتھ میری پکی یاری ہے. اتنا کسی مسلمان کے ساتھ میری پکی یاری نہیں، لیکن وہ کافر میرے ہر مصیبت کے وقت میں کام آتا ہے. لیکن قرآن گواہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. آگے فرمایا بعضهم اولیاء بعض، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. ان میں سے ان جیسا جو کافر ہے، جو کافر ہے یہ اسی کے دوست بنیں گے. یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. اب غور کریں، جو کہتے ہیں نا کہ میرا کافر دوست ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص ان لوگوں میں خود کو شمار کرے گا، ان لوگوں سے اپنی دوستیاں بنائے گا، تو وہ انہی میں سے ہو جائے گا، وہ انہی میں سے ہو جائے گا. جو اپنا تعلق ان کے ساتھ جوڑے گا تو وہ انہی میں سے ہو جائے گا. تو کافر کا ٹھکانہ کیا ہے؟ کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو جو کفار کے ساتھ دوستیاں نبھاتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. آج ہمارا جو سر کا تاج ہے، اسے ہم سرزمین عرب کہتے ہیں، آج سرزمین عرب پر بھی کتنے بڑے بڑے فتنے ہو رہے ہیں. ان سرزمین عرب پر حکومت کرنے والوں کو، جو مکے مدینے پر حکومت کر رہے ہیں، یہ کون ہے حکومت کرنے والے؟ یہ مسلمان کہلانے والے ہیں. مسلمان کہلانے والے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو کفار کے ساتھ رشتے کو جوڑ رہے ہیں، مودی کے ساتھ محبت کے اظہار کر رہے ہیں. وہاں پر ہندوستان میں مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ماں بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے. یہاں پر یہ مسلمان حکمران سرزمین عرب پر جہاں سے دین اسلام پھیلا، دین اسلام کی روشنی پھیلی، یہ وہاں پر حکومت کرنے والے اس مودی کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اس کے ساتھ گلے لگ رہے ہیں، اسے تحائف دے رہے ہیں. یہ کن کے ساتھ ہم اپنا تعلق جوڑ رہے ہیں؟ آج میں نے ایک تصویر دیکھی کہ فرانس کے سفیر کے ساتھ امام کعبہ اپنی تصویریں بنوا رہا ہے. یہ کون لوگ ہیں جناب؟ یہ ہمارے نبی کے گستاخ ہیں. قرآن پاک واضح فرما رہا ہے کہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے، لیکن ہم انہی کے ساتھ اپنی دوستیاں نبھا رہے ہیں. ابھی انڈیا کے اداکار کو، یہ وہی لوگ ہیں سرزمین عرب پر جو مسلط ہیں، یہ وہی لوگ ہیں کہ انہوں نے گنبد خضرا کو روضہ رسول کو کہا تھا کہ یہ صنم اکبر ہے. صنم اکبر کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا بت، سب سے بڑا بت. گنبد خضرا کو کہا کہ یہ سب سے بڑا بت ہے اور اسے گرانا لازم ہے. ہماری محبتوں کا مرکز ہے گنبد خضرا. گنبد خضرا پر عشاق کی زندگیاں قربان ہو جاتی ہیں، اور یہ بکواسات کر رہے ہیں کہ جناب یہ گنبد خضرا
بڑا بیوقوف ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسوں سے ہمیں نجات عطا فرما اور نجات ملے گی. قرآن کہتا ہے, میں نہیں کہتا, قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم, کہ جو اپنے دین سے پھر جائے فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ, اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا جن سے اللہ بھی پیار فرماتا ہے, وہ بھی اللہ سے پیار فرماتا ہے. وہ دن دور نہیں ہے. یہ جو بدبخت مکے مدینے پر مسلط ہوئے ہیں, انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا. ابھی تو یہ نعرہ لگتا ہے جناب ایک امت خضرا سلام اکبر ہے, جنت المکی کے مزارات پر ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرنے دیتے, شرک کی رٹ لگاتے ہیں. انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا کہ جھوم جھوم کر اس شام سنہری جانوں کے سامنے بھی کھڑے نہیں ہونے دیتے. اللہ نے سعادت تو نہیں دی, لیکن جن لوگوں نے زیارتیں کی ہیں, مکے مدینے میں گئے ہیں, ان لوگوں نے یہی بتایا جناب سنہری جانوں کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرنے دیتے, شرک کی رٹ لگاتے ہیں. انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا کہ سنہری جانوں کے سامنے حاضر ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ رہے ہو گے. تو کفار کے ساتھ اپنے تعلق کو ضروری نہیں ختم کیجیے. ہمارے دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتے. کل 25 دسمبر کا دن ہے, مسلمان دکاندار کرسمس کے نام پر رعایتیں دیتے ہیں, کرسمس کے نام پر رعایتیں دیتے ہیں. کرسمس کا مطلب کیا ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائش کا دن مناتے ہیں. اگر کسی کفار کے مذہبی تہوار کی مبارکباد دیں, ہمارے حکمران دیں گے, ان کو مسلمانوں کی مبارکباد دینا یاد نہیں آتی. جب کفار کا تہوار آتا ہے یہ مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں, ہیپی کرسمس کہہ رہے ہوتے ہیں, ہیپی دیوالی کہہ رہے ہوتے ہیں, ہیپی ہولی کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن مسلمانوں کے تہوار پر ان کی مبارکباد زبان سے نہیں کرتی. اور اگر چھپے ہوئے دل سے یہ کہیں کہ 9 نومبر کی چھٹی ختم کر دی گئی, 9 نومبر کی چھٹی ختم کر دی گئی, اقبال ڈے ختم کر دیا گیا, قائد ڈے کیوں باقی رکھا, قائد ڈے کیوں باقی رکھا؟ 25 دسمبر قائد ڈے ہے, لیکن ساتھ میں کرسمس بھی ہے. یہ عیسائیوں سے محبت کا اظہار ہے, اسی لیے اسی بہانے قائد ڈے کی بھی چھٹی دی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حکمران عطا فرما, یہ تو پیارے محبوب علیہ السلام کے دین کا نفاذ کرنے والے. تو جتنے بھی مسلمان ہیں ہمارے بھائی, اس کرسمس کے نام پر کوئی ڈسکاؤنٹ مت دیجیے, نہ ہیپی کرسمس کے میسج چلائیے. کہیں ایسا نہ ہو یہ ہیپی کرسمس کے میسج چلا کر ہمارا ایمان ہی چلا جائے. کسی بھی کافر کے مذہبی تہوار کی مبارکباد دینا یہ گناہ ہے, لیکن اگر اس کے مذہبی شعار کو اچھا سمجھ کر مبارکباد دی, کافر ہو جائے, ایمان ہی چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے, جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.